جی السلام علیکم۔ یہ گھومتی چائے ہے اور اس کے ساتھ یہ گھر کے بنے ہوئے سینڈوچ، یہ گھر کے بنے ہوئے سینڈوچ، یہ بہت مزے کا سینڈوچ ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ٹھیک ہے، یہ بہت مزے کا سینڈوچ ہے گھر کا بنا ہوا، اور یہ ہماری چائے ہے، ٹھیک ہے۔ اور چائے کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ گھومتی چائے تے نیازی نو منطقی انجام تک پہنچائے جی، ہاں جی۔ کوشش کرتا ہوں یا بھابھی آپ کی ڈاکٹر ہے تو وہ زیادہ خدمت کرتی ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ فوراً کیا کروں جب آپ نیگیٹو ہوں گے تو صحت پہ اثرات میں رہتا ہے۔ میں نے سر جب لاہور ہائی کورٹ جوائن کیا تھا میں تب آپ کی تقریریں سنتا تھا۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک؟ ہاں جی، گھومتی چائے دیکھ لی ہے آپ نے؟ اچھا، آج بڑی اہم خبریں ہیں اور بڑی تنقید بھی ہو رہی ہے۔ آئی ایم ایف کی جو ملاقات چیف جسٹس سے ہوئی ہے اس کا اعلامیہ بھی جاری ہوا ہے۔ چیف جسٹس سے میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے جو عدالتی نظام ہے نا اس کی ناکامی ہے، اور انہوں نے چیف جسٹس سے پوچھا ہے کہ جناب جو ہم یہ معاہدے کر رہے ہیں اس کا ہمیں پروٹیکشن دیں، تو چیف نے کہا جی میں آپ کو پہلے یہ کیسے بتا دوں، ہم یہ نہیں بتا سکتے۔ ملاقات ہی غلط ہے یار، جو غلط ہے نا میں اس کو غلط ہی کہوں گا، چاہے حکومت کے خلاف بھی کوئی بات جائے۔ چیف جسٹس سے ملاقات کون کرتا ہے بھائی؟ کل ملک ریاض بحریہ والا کہے جی میں تھے کمیٹی میں ٹاؤن بنا رہا ہوں، پیسے لگا رہا ہوں، تو میرے جناب آپ نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، نہیں، یہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، آگے بڑی خبر ہے کہ یہ خبر کے اوپر پہلے تبصرہ بعد میں کرتے ہیں کہ قومی مہاجر موومنٹ کے سربراہ آفاق احمد خان کو کراچی سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ہن دیکھو اس کا کیا رولا پڑتا ہے، کیا وہ روڈ شوڈ بند کرتے ہیں، کیا نہیں کرتے، کیا یہ سارا ہے نا، یہ بہت بڑی خبر ہے کہ جو اس کو گرفتاری کی ہے نا، یہ بہت بڑی خبر ہے۔ اب اس میں امن و امان کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، اور اس میں یہ ساری چیزیں آ سکتی ہیں نا۔ بہرحال یہ آپ کو خبر بتائیں، بریکنگ، یہ ابھی کی بریکنگ نیوز ہے کہ ابھی انہوں نے کیا ہے، اور الزام یہ لگا ہے کہ آج جو گاڑیاں واڑیاں جلائی گئی تھیں، ڈمپر شمپر والے جو مسئلے چل رہے ہیں، روز آئے دن جو بچے مار رہے ہیں اور موٹر سائیکلوں والے سارے، تو وہ انہوں نے کہا ہے کہ جناب علی انہوں نے تقریر ایسی کی تھی جس سے لوگ کو اکسایا گیا، اور لوگوں نے پھر جا کے تو ٹرکوں کو اور ان کو آگ لگائی، تو اس میں ان کا قصور ہے، اس لیے ان کو گرفتار کر کے جو حکومت جو ہے نا وہ لے گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، آگے وہ خبر آ رہی ہے کہ اب سپیکر ایاز صادق صاحب اور اسلام آباد ہائی کورٹ آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ محسن اختر کیانی نے کو ریمارکس ایسے دیے ہیں کہ جناب ہماری عدلیہ کے حوالے سے، پارلیمنٹ کے حوالے سے، تو ایاز صادق نے کہا جی کہ آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ پارلیمنٹ کے اوپر تنقید کریں۔ پارلیمنٹ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، قانون ساز ادارہ ہے، آپ یہ نہیں کر سکتے، یہ انہوں نے کہا ہے۔ یہ والی بھی خبر بہرحال بہت اہم خبر ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے آئیں جی، اگلی خبر سر جی یہ ہے کہ عمران خان کے جو خط کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب علی خطوں کتابت تو بہت زیادہ ہو رہی ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہے۔ اس میں اب چیف جسٹس نے کہا جی کہ مجھے سمجھ نہیں آتی یہ خط میرے تک پہنچنے سے پہلے دوسروں کو کیسے پہنچ جاتا ہے، تو کہا یہ جا رہا ہے کہ آئینی بینچ کو وہ خط پہنچایا جا رہا ہے۔ خبریں ہیں، افواہیں ہیں ابھی، ٹھیک ہے نا جی، افواہیں ہیں، اس کا یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آئی ہیں۔ باقی جناب مریم نواز صاحبہ کی خبر چل رہی ہے کہ بچوں کو انہوں نے کہا جی کہ میں آپ کو سمجھاتی ہوں کہ آپ کے ہاتھ میں قلم اور کاغذ ہونا چاہیے، اور بندوق اور غلیل اور ڈنڈا نہیں ہونا چاہیے، اور یہ میرے سے آپ وعدہ کریں کہ انشاءاللہ آپ اس کے اوپر عمل کریں گے۔ بہت اچھے سبق دے رہی ہیں مریم نواز صاحبہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور
یہ میں دیکھ رہا تھا نجم سیٹھی کا بھی کلپ بھی کسی نے بھیجا ہے کہ مریم نواز جو صوبہ پنجاب چلا رہی ہیں نا وہ بہترین چلا رہی ہیں، ایسے اوپر جا رہا ہے، ٹیک آف ہو رہا ہے۔ تو یہ بڑی اہم خبریں ہیں جی جو آپ تک ہم بتاتے ہیں۔ اور شہباز شریف کی آج جو سب سے اہم پہلی بریکنگ نیوز آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ انہوں نے وہاں دبئی میں تقریر کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جو یہ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ جناب ہم حماس کا غزہ اور یہ سارا اس کے حوالے سے غلط ہے، فلسطین میں 2 ریاستوں کا قیام ہونا چاہیے، ایک اسرائیلی ہیں اور ایک فلسطینی ہے، ٹھیک ہے، فلسطین کو آپ ختم نہیں کر سکتے۔ اور یہ جو ٹرمپ نے کہا ہے کہ جناب اردن اور اس کو مصر کو کہ تم اگر فلسطینیوں کو ایڈجسٹ نہیں کرو گے تو ہم تمہارے خلاف بھی کارروائی کریں گے، تو یہ بھی غلط ہے، ٹھیک ہے۔ اور رانا ثناءاللہ کی خبر کہ جناب 2 ججوں کے خلاف ریفرنس پیش کیے جا رہے ہیں، میں نے آپ کو سب سے پہلے یہ خبر بتائی ہے اور یہ بہت بڑی خبر ہے۔ اگر ایسے حکومت کرتی ہے تو سمجھو حکومت کوئی سٹیپ لے رہی ہے، پہلا کوئی سٹیپ لے گی کہ ایسے آ کے جیسے کوئی بندہ پہلے حملہ کرتا ہے نا یا پہلے سارا پروگرام بناتا ہے وہ یہ والا حملہ ہوگا، یہ والی چیزیں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ تو ہم جناب امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہاں، اور ایک اور خبر ہے کہ جی کسی وہ فارم ہاؤس پہ ان کی ملاقات ہوئی ہے اپوزیشن لیڈر کی، محمود اچکزئی اور یہ جمعیت علماء اسلام اور پی ٹی آئی وغیرہ، لیکن کوئی کہتے ہیں خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلا، نہ آل پارٹیز کانفرنس کی کوئی بات ہوئی ہے، کھانا وانا کھا کے یہ چلے گئے ہیں۔ بات یہ کر ہی نہیں سکتے سر، یہ کون سی بات کر سکتے ہیں، یہ کوئی بات نہیں کر سکتے۔ اور دیکھیں، اور وہ جی جو 60-65 بندے ڈوب گئے ہیں اس کی کشتی کا وہ حال بتا رہے ہیں۔ یار یقین کریں قسم سے اتنی غربت ہے، غربت کدھر ہے؟ 40 لاکھ روپے دے کے تو یہ جا رہے ہیں تو آگے ڈوب رہے ہیں، اور کچھ کو وہ خود مار رہے ہیں تاکہ ان کے پیسے ہم ہضم کریں اور یہ مطالبہ نہ کریں کل کو۔ اس میں بڑے بڑے ایجنٹ وغیرہ وہ شامل ہیں اس میں، ٹھیک ہے۔ تو کرکٹ سٹیڈیم کراچی کا جو نیشنل سٹیڈیم ہے اس کے جناب بڑے واہ واہ کیے جا رہی ہیں اور اس کو بہترین طریقے سے سجایا گیا ہے جیسے قذافی سٹیڈیم کو سجایا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ میں تھوڑی تھوڑی خبریں بتا رہا ہوں کیونکہ مجھے نیند بھی آ رہی ہے۔ اچھا جی، اور وہ جو کیس ہے سیولین والا وہ کل پھر لگا ہوا ہے، اور خدا کے لیے کل فیصلہ سنا دو، بس کرو ہن سنا دو فیصلہ، اینو ہور کنا کھچنا ہے تسی، ربڑ دی طرح کھچ کے اگے رکھا ہوا ہے تسی، ٹھیک۔ ہاں جی، السلام علیکم۔ جی اس ویڈیو میں مین حصہ تو ہمارے جو ایک سینئر رہنما ہے احسان وائی صاحب، ان کا انٹرویو ہے، لیکن میں آپ کو یہ تھوڑی سی بریکنگ نیوز پہلے میں دے دوں کہ ابھی رانا ثناءاللہ صاحب کے حوالے سے ایک خبر چل رہی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ میں جو 2 جج ہیں جسٹس منیب اختر اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب، ان کے حوالے سے شاید کوئی کارروائی کا سوچا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتے ہوئے جیسے انہوں نے بائیکاٹ کیا ویسے انہوں نے بائیکاٹ کیا، تو اس کی کسی بھی ہم وکیل کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی خبر ہو سکتی ہے، لیکن اس کی ذرا کنفرمیشن کر کے آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ انٹرویو، یہ پورا دیکھنا ہے، اس میں بہت زبردست باتیں ہیں، اور اس میں پہلی دفعہ آپ دیکھیں گے کہ حماس اور فلسطین کے حوالے سے بڑی اہم بات ایک کی گئی ہے، وہ آپ نوٹ کریں کہ کیا وہ واقعی ٹھیک ہے۔ اور دوسری یہ عدلیہ کے حوالے سے جو یہ احتجاج اور پی ٹی آئی والے سارے کر رہے ہیں اس کے اوپر بھی ڈیٹیل میں بات کی گئی ہے، تو دیکھ کے کمنٹ ضرور کریں اور یہ سارا انٹرویو دیکھیں پلیز، یہ دیکھیں۔